أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یا رب العزت، یہ جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں سمجھ عطا فرما۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز اینڈ قرآنک آرڈرز ہمارے چل رہی ہے، سورہ نحل ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا اس کا 11 سیشن ہے اور ہم آلموسٹ ہم نے پچھلی بار اس کی جو آیت نمبر 86 تک ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اگین ویری کوئک ریکیپ، 16ویں سورہ ہے یہ مصحف کے ترتیب کے اعتبار سے، پارہ نمبر 14 میں ہے۔ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم اس سورہ کو ختم کرنے کے قریب ہیں تو جب یہ سورہ بھی ختم ہوگی اور ساتھ ساتھ ہی ہمارا 14 جز بھی ختم ہوگا۔ نحل شہد کی مکھی کے نام کے اوپر سورت ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر اور شہد کی مکھی کی جو ایک وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی، جو ایک انتہائی معجزانہ ایک عمل ہے جو سائنٹیفکلی اب ثابت ہوا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی کہ تم ایک اسٹریٹ راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر، کمانڈڈ راستے پر چلی جاؤ۔ اگر جرنلی ایک عام سطحی دماغ کے ساتھ اس آیت کو پڑھا جاتا تو اس میں اس کا مطلب یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بتایا کہ بھئی تم جاؤ، جا کے پھولوں کا رس چوسو اور اس طرح آ کے اپنا کام کرو۔ مگر اب جیسے جیسے دنیا کی تمام چیزوں کی جو سائنٹیفکلی جو ایک ترقی ہو رہی ہے، اس کے اوپر سے جو ایک پردے ہٹتے جاتے ہیں، تو ہمیں ان آیاتوں کا اور مزید کلیئر سے کلیئر، واضح سے واضح مطلب سمجھ میں آتا جاتا ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ ہم کو اس بات کو مزید اس چیز کی دلیل بنتی چلی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تم اس پہ غور کرو، اس پہ تدبر کرو، اس کے اوپر ریسرچ کر کے گہرائی میں اس کو سوچ کے سمجھ کے دیکھو، اور تمہیں اس میں ہر پرت جیسے جیسے کھلتی جائے گی ویسے ویسے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی چلی جائے گی۔ تو مکی سورہ ہے، اس میں ہم نے جو ہے، اس میں سورہ سجدہ بھی ہے، اس میں آیا نمبر 50 میں ایک سجدہ بھی آیا تھا جو قرآن کریم کا ترتیب کے اعتبار سے 50واں، سوری 30 تیسرا سجدہ ہے اور 50ویں وہ آیت میں آیا تھا۔ یہ اس کا تھوڑا سا ایک کوئکلی وہ اس کا ہم نے ریکیپ کر لیا ہے، مطلب اس کے انٹروڈکشن کا۔ اب تک ہم نے لاسٹ ٹائم جو تھی وہ آیا نمبر 86 تک ہم نے کیا تھا، تو پچھلے تقریباً سمجھ لیجیے کہ آیا نمبر 63 سے لے کر آن ورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مختلف نعمتوں کی طرف دھیان دلا کر انسان کا اللہ کی قدرت، اللہ کے نظام، اللہ کی ذات، اللہ کی وحدانیت اور ایک انسان کا، ہم جیسے ایک شخص کا اس پورے سسٹم سے، اس پوری سلطنت سے اور اس سلطنت کے تھرو، اس سارے سسٹم کے تھرو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا کیا کنیکشن ہے، وہ اب تک ڈیولپ کیا جا رہا ہے بیسیکلی۔ تو یہیں سے ہم پھر سوئچ کریں گے اپنا انشاءاللہ تعالیٰ، جو نیکسٹ آیت ہمیں کرنی ہے۔ آیت نمبر 86 تک ہم نے کیا تھا اور یہ ہم نے چھوٹا سا ریکیپ کیا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آیت 90 تک پہنچیں۔ یہ جو پچھلی کئی جیسے بتایا کہ آیت نمبر 63 سے لے کر یا اس سے بھی پچھلے سے لے کر جتنی نعمتوں کا ذکر ہوا، اور یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، آپ کو وحی رسول عطا فرمایا، آپ کو کتاب عطا فرمائی، پھر شہد کی مکھی کو بتایا کہ کس طرح شہد اس کو سک کرنے کی ایک وحی کی گئی، کس طرح وہ شہد آپ کے لیے آتا ہے، پھر اس شہد میں آپ کے لیے شفا ہے، پھر کس طرح دودھ کے متعلق بتایا گیا کہ اگر آپ جانور کی اہیت پہ غور کریں، جانور کی فزکس کے اوپر غور کریں تو اس کے اندر خون ہے، اس کے اندر غلاظت ہے، اس کے اندر مسلز ہیں، گوشت ہیں، ڈفرینٹ آرگن ہیں، اور انہی کے بیچ میں سے جو گھاس پھوس جو بھی غذا وہ کھاتی ہے، جو بھی جانور کھا رہا ہے، اور گائے یا جو بھی جس سے ہم دودھ حاصل کر رہے ہیں، اسی میں سے ایک پینے کے لیے بالکل صاف ستھرا پاک اور طیب مشروب نکلتا ہے۔ تو اس میں انسان کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے۔ پھر سورج، چاند، ستارے، تمام یہ افلاک شمسی، تو پھر جانوروں کے چمڑے میں سے جو گھر بن سکتا ہے، تو مطلب یہ تمام چیزوں کا ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے اگر ہم آیت نمبر 90 تک پہنچ پائے
تو بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص دل سے یہ تمام آیتیں پڑھ رہا ہو کہ یہ گفٹ آیا میرے لیے، یہ گفٹ آیا میرے لیے، اور پھر جیسا کہ کسی ایک صالح روح، ایک اچھی سوچ والا آدمی، ایک وہ شخص جو ایک نارمل انسانیت کے اوپر ہے، ایک فطرت کے اوپر ہے، تو اگر اس کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے اتنے گفٹ تمہارے لیے دیے ہیں، تو جو شخص ایک عام انسانی فطرت کے اوپر ہے، اس کے دل میں بڑا گریٹیٹیوڈ پیدا ہوگا، بڑا تشکر پیدا ہوگا، بڑی ایک ممنونیت کا ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ یار یہ میرے لیے اس نے اتنا کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، واقعتاً یہ تو بہت بڑا محسن ہے میرا۔ تو پھر جب محسن کا ورڈ ذہن میں آتا ہے تو پھر اس کا بدلہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ ہم پھر اس کو اگر اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے، محسن کا مطلب احسان کرنے والا، تو پھر احسان کا بدلہ احسان سے ہی ہے۔ سورہ هل جزاء الاحسان للاحسان، سورہ رحمان کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ تو ایک جو روح جو اگر نیچر پہ موجود ہے، اگر ہم اس کو بہت چھوٹی اگزامپل میں لے کر ایسے سمجھ لیں کہ اگر ایک دوست دوسرے دوست کو ایک گفٹ دیتا ہے، ایک تحفہ دیتا ہے، اور وہ تحفہ اس کو لگتا ہے ارے یار یہ میرا دوست میرے لیے تحفہ لایا ہے، تو اس کے دل میں قدرتی طور پر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ میں بھی اس کو کسی گفٹ سے اس کا جواب دوں گا، یا اس سے بہتر گفٹ سے میں اس کے لیے اس کا رپلائی کروں گا، اس کی محبت کو ایکنالج کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سیم چیز یہاں ہے کہ جب ہم ان آیاتوں کو گو تھرو کر رہے ہیں، ایک قرآن کا پڑھنے والا ان آیتوں کو پڑھتا ہے، اور پھر وہ ایک ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ نے گفٹ جو اس انسان کے لیے بنائے ہیں، شہد بنایا ہے، دودھ بنایا ہے، اس کے لیے رہن سہنے کا گھر بنایا ہے، اس کے لیے ماں باپ بنائے ہیں، محبت بنائی ہے، سکون بنایا ہے، یہ سارے جب نعمتوں کا ذکر وہ بندہ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بڑا ایک قدرتی بات ہونی چاہیے۔ یہ قدرتی مطلب اس کو ہم ایک ایز اے لٹمس ٹیسٹ بھی اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو اتنی نعمتوں کا ذکر پڑھنے کے بعد انسان کے دل میں تشکر پیدا نہیں ہو رہا، شکر پیدا نہیں ہو رہا، ممنونیت کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، اس بات کا ایک ریکگنیشن پیدا نہیں ہو رہا کہ کسی نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے، اور یہ احساس اس کے دل میں نہیں پیدا ہو رہا کہ یار اتنا کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے، تو میں اپنے اس دوست کے لیے، اپنے اس محسن کے لیے میں بھی تو کچھ کروں نا۔ تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے، نیچرل اور ایک بالکل ہی فطری ایک جذبہ ہے کہ اس میں ہم کو یہ آیتیں پڑھنے کے بعد جس مقام پہ ہمارے جذبات کو ہونا چاہیے، وہ آیت اب آگے آیت نمبر 90 میں آئے گی۔ مزید ایکسپلینیشن کے لیے تھوڑا سا اور آگے جانے سے پہلے اگر میں اس کو تھوڑا سا ایک ایگزامپل کا سہارا اور ہم لے لیں، تو اس کو یوں جذباتی لحاظ سے اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک انالوجی، جیسے کوئی شخص ہمارے ساتھ، ایک دوست ہمارا، یا ایون دوست بھی نہ سمجھیے، ایک عام انسان، کوئی ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہیں، ہم اسے جانتے بھی نہیں ہیں بالکل، ایک نارمل کوئی عورت، کوئی آدمی اپنا قصہ بیان کر رہا ہے، اپنی بات کہہ رہا ہے کہ میرا کچھ سامان کھو گیا ہے، میں نے سامان خریدا تھا اور میرا وہ سامان کھو گیا ہے۔ تو ایک جو سننے والے لوگ ہیں، اگر وہ نارمل انسانیت کے اوپر ہیں، ان کا ذہن اگر ان کے اندر بالکل چیزیں تباہ و برباد نہیں ہو گئی ہیں، تو ڈزنٹ میٹر کہ ہم اس شخص کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کے لاس کے اوپر، اس کی پریشانی کے اوپر، اس کے کھو جانے کے سامان کے کھو جانے کے اوپر ہمیں ایک انسانیت کے لیول پر ایک شخص کو افسوس ہونا چاہیے، اور پھر وہ افسوس اس کے الفاظ میں ایسے بدلنا چاہیے کہ بھئی آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو آٹومیٹکلی اس کے زبان سے ادا ہونے چاہیے، یا یہاں تک اس کی سوچ کو پہنچنا چاہیے نا، کہ ہم اس سے ہمدردی کریں، اسے تسلی دیں، اس کی کچھ مدد کی پیشکش کریں۔ یہ ایک نتیجہ ہوگا ان تمام جذبات کا جو ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ تو سملرلی جب سورہ نحل کی یہ تمام تقریر آیا، پچھلی آیا 60 سے لے کر اب تک جتنی نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو اس پہ قدرتی طور پہ ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ واقعی یہ تو بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک انتظامات فرمائے ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں ان کے جواب میں۔ تو یہ ایک یہاں تک نیچرلی ہم کو پہنچ جانا چاہیے، ہماری سوچ کو، انسان کی سوچ کو۔ تو یہ ہم اپنے آیت نمبر 87 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقُوا، اور وہ سب پیش کریں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف،
यौम सलमा, उस दिन फर्मा बरदारी, सलमा यानी बिल्कुल सलम हो जाएंगे, उनको उनकी बात को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल उसमें मर्ज होने के लिए तैयार हो जाएंगे। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो जाएगा उनसे जो थे वो सब झूठ बांधते। आया नंबर 86 बार यहाँ पे आके ख़त्म हुई थी कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हाना ताला की इन तमाम नेमतों को, दुनिया के सारे जो ये इंतज़ामात हैं, ये शहद का जो कि मक्खी की सूरत में जो बयान किया गया, दूध की सूरत में जो बयान किया गया, जो हिदायत हमको दी गई, जिस तरह घर-बार हमारे लिए बनाए गए, जिस तरह हमारे लिए रहने की जगह बनाई गई और तमाम जो नेमतों की लिस्ट की हमको बनाई गई, उसके बावजूद वो जो ऐसे लोग जो उन तमाम चीज़ों को डेडिकेट करते हैं किसी दूसरे की तरफ, किसी तीसरे की तरफ, कि भाई उसकी दुआ की वजह से मुझे ये सब कुछ मिल गया। फलाँ की वजह से मुझे ये सब कुछ हासिल हुआ। उसमें वो उसका क्रेडिट जो अल्लाह सुब्हाना तआला का है वो किसी तीसरे को देते हैं, तो उन लोगों के मुताल्लिक़ है कि फिर जब वो आखिरत के दिन जब खड़े होंगे उस मैदान में, तो उस वक़्त उनकी वो सारी ची जो एक कन्फ्यूज़न है उनके ज़हन में कह लीजिए, या जो उस वक़्त उनका सारा जो रॉन्ग डायरेक्शन थी वो एकदम दुरुस्त हो जाएगी। फिर वो सल्म हो जाएँगे, झुकने वालों में से हो जाएँगे, मानने वालों में से हो जाएँगे, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी उनकी समझ, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर्स हो जाएँगे कि नहीं, ये सब कुछ तो अल्लाह ही की तरफ से था और अल्लाह ही ने हमको दिया था, हम गलत करते थे जो किसी और को उसका क्रेडिट देते थे। अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने सबने कफ़र किया, वसद्दू, सद्दू रोका, सद्दे ज़ुल्क़रनैन हम यूज़ करते हैं, सद माने दीवार को भी कहते हैं। दीवार को भी मतलब ये कि कोई चीज़ जो बैरियर है, जो किसी चीज़ को रोक देती है, तो जिन लोगों ने कुफ़्र किया यानी जिन्होंने खुद तो माना ही नहीं, वसद्दू, और उन्होंने बैरियर्स लगाए, उन्होंने ऐसे कुछ अमल किए या इस तरह का ट्रेंड डेवलप किया या इस तरह की एक बात को एस्टेब्लिश कर दिया कि जिसकी वजह से जो बाकी अवामुन्नास थे, उनको भी ऐसा लगा कि इस बात को मानने में उनको भी एक तरीक़े से वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गए। अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। वज़िदनाहुम, तो हम ज़्यादा देंगे इन्हें क्या चीज़? अज़ाब। क्यों ज़्यादा देंगे अज़ाब? कि एक तो उन लोगों ने खुद नहीं माना, कुफ़्र किया। जिसने कुफ़्र किया उसने अपनी ज़ात के लिए किया, वो अपने किया को भुगतेगा। लेकिन जिन्होंने ना सिर्फ़ कुफ़्र किया बल्कि उन्होंने इस तरह के हालात, सिचुएशंस क्रिएट की कि दूसरे लोग भी अल्लाह के रास्ते से भटकने लगे। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, गुनाह गुनाह के रास्ते में ये प्रॉब्लम है और नेकी के रास्ते में ये सरप्लस है, बोनस है। दोनों रास्तों में ये चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा हो जाती हैं कि जब एक इंसान एक गुनाह कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम किसी महफ़िल में हैं, किसी गैदरिंग में हैं, वहाँ नमाज़ का वक़्त हो गया है। अब नमाज़ का वक़्त नज़र आ रहा है और कोई शख़्स ये बात कर रहा है कि भई हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए या हमें नमाज़ का देखना चाहिए, ये वक़्त हुआ जाता है नमाज़ का। और उस वक़्त कोई शख़्स कहता है, ओह! छोड़ो, चलो घर जाके पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे, या ये कि अभी तो यूँ है। मतलब वो थोड़ा-सा ऐसा एक जेस्चर देता है कि जिससे दूसरे शख़्स की भी जो एक हिम्मत है या फ़ीलिंग है कि भई मुझे नमाज़ के लिए खड़ा होना चाहिए, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो उस शख़्स ने जिसने डिस्करेज किया, उसने ना सिर्फ़ अपनी नमाज़ ज़ाया करी, बल्कि उसकी भी नमाज़ ज़ाया करवा दी। जो जो थोड़ी-सी हिम्मत रखता था, उसमें वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो इस पे खड़ा रहता कि हाँ, भई मैं ज़रूर नमाज़ पढ़ूँ। ये जो एक क्या कहना चाहिए ना, ये जो एक पीयर प्रेशर होता है माशरे में, जो एक लोगों का एक-दूसरे के ऊपर असर होता है, ये एक डोमिनो इफ़ेक्ट की तरह होता है। एक आदमी जो काम कर रहा होता है, वो दूसरे के ऊपर आके ज़रूर पड़ता है। अब डोमिनो इफ़ेक्ट जैसे आप समझते हैं ना, वो एक ब्लॉक गिरा फिर तो जिस पे वो गिरता है तो दूसरा ब्लॉक, अगर वो इतना ताकत नहीं रखता अपने अंदर कि वो उस धक्के को बर्दाश्त कर ले, तो वो भी गिर जाता है। तो ईमान का मामला भी हमारे अंदर यही है कि अगर हम जब किसी धक्के को, किसी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हम भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर हमारी देखा-देखी तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है, फिर चौथा इन्वॉल्व हो जाता है और ये चीज़ चलती चली जाती है। तो देखने की बात ये है कि जो पहला शख्स था जिसकी वजह से वो डोमिनो इफ़ेक्ट शुरू हुआ, वो बेसिकली कैरियर था, वो बानी था उस तमाम चीज़ का जो बाकी सारे लोगों के ऊपर जिसका असर हुआ। तो डेफ़िनेटली ये फिर अदल के हवाले से, इंसाफ़ के हवाले से बनता है कि ना सिर्फ़ उसका अपना गिरने का उसको उससे हिसाब-किताब होना चाहिए, बल्कि उसके गिरने की वजह से वो बाकी सारे भी जो गिरे,
उन सब का हिसाब-किताब भी उसके ऊपर आना चाहिए। तो वज़िदनाहुम, तो हम बढ़ाएँगे, तो बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ज़्यादती फ़रमाएँगे। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने अदल और इंसाफ़ से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो उसका गिरने ने, उस एक पहले ब्लॉक के गिरने ने बाकी सारे ब्लॉकों को जो गिराया है, तो वो जो इफ़ेक्ट है उसका हिसाब भी उस शख़्स से लिया जाएगा। अज़ाबन फ़ौक़ा अज़ाब, तो अज़ाब के ऊपर अज़ाब, यानी उस शख़्स से पूछ ये उस शख़्स के ऊपर भी ये ब्लेम आएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर किसी शख़्स ने कोई बिदअत शुरू की है, तो उसके बाद जिन लोगों ने उस बिदअत को फ़ॉलो किया है, उसका हिसाब उस शख़्स से भी लिया जाएगा। बिमा कानू यफ़सिदून, और ये सब फ़साद है। मैंने आप हम अपने इन सेशंस में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आजकल एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हुआ है कि अरबी ज़बान जो ज़रा आजकल तर्जुमा और तमाम चीज़ें चलती हैं, तो हम कहते हैं कि हम कुरान के जो बहुत सारे अल्फाज़ हैं वो उर्दू के अल्फाज़ हैं, और हम उससे थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, समझ सकते हैं। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन साथ-साथ इस बात को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि अरबी में और उर्दू में जो अल्फ़ाज़ की मुमासलत है, बहुत सारे अल्फ़ाज़ उस सेंस में अरबी में यूज़ नहीं होते जिस सेंस में उर्दू में यूज़ होते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये लफ़्ज़ फ़साद है। उर्दू में हम फ़साद से ये समझते हैं कि जैसे कहीं सड़क पे कोई झगड़ा हो जाए, किसी ने किसी को मार दिया, लड़ाई शुरू हो गई, एक हाथापाई शुरू हो गई, या ये कि 2 ग्रुपों के दरमियान एक फ़िज़िकल वॉर हो गई, या ये कि इस तरह की चीज़ को ज़्यादातर फ़साद से एक जर्नल उसका मतलब लिया जाता है कि वहाँ फ़सादात हो रहे हैं। अखबार में अगर हम पढ़ते हैं कि वहाँ फलाँ जगह पे फ़सादात हो रहे हैं, तो उसका मतलब हम ये समझते हैं कि लोग फ़िज़िकली एक-दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। अरबिक में ये मतलब भी है फ़साद का, दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन अरबिक में फ़साद का मतलब इस चीज़ से भी मतलब है कि जब कोई चीज़ उसकी राइट प्लेस पे होनी चाहिए थी, लेकिन उसको उसकी राइट प्लेस पे नहीं रखा गया, दैट इज़ ऑल्सो फ़साद। अगर मैं बहुत छोटी एग्ज़ाम्पल दूँ, उर्दू में जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक कैबिनेट है, उसमें ग्लास रखने की जगह है। अब कुछ घर में बच्चे हैं, लोग हैं, जो भी हैं, घरवाले हैं, वो ग्लास निकालते हैं और फिर वो उसको यहाँ-वहाँ रख देते हैं। उन्होंने उसको जगह नहीं रखा, और जिसकी वज़ह से वो घर फैल जाता है, बुरा लगता है। लेकिन आप उर्दू में उसे ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने फ़साद किया। अरबिक में दिस इज़ फ़साद, क्योंकि राइट ये था कि जिस चीज़ को उसकी जगह पे वापस रखा जाना था, वो उस जगह पे वापस नहीं रखी गई। उसको यहाँ-वहाँ बिखार दिया गया, और जिसकी वज़ह से वो घर जो है वो साफ़ नहीं लग रहा या ख़राब लग रहा है। तो ये जो नॉट ऑन इट्स ओन प्लेस वाली जो चीज़ है, ये फ़साद में शामिल है। अरबिक में इसका कॉन्सेप्ट वो भी है। तो बेसिकली वो सब फ़साद करते थे। तो बेसिकली वो सब क्या करते थे, वो ये गलत काम खुद कर रहे हैं, वो गलत काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस गलत काम के करने की वजह से दूसरे शख्स ने उनको फ़ॉलो किया, तो वो फिर तीसरे ने फ़ॉलो किया, और ये फ़साद पैदा होता चला गया। दिस इज़ ऑल्सो फ़साद। वयौम नबअसु, और फिर वो दिन जिस दिन हम खड़ा करेंगे, फ़ी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से शहीदा, एक गवाह, अलैहिम मिन अनफुसिहिम, उनके ऊपर यानी उस उम्मत के लोगों के ऊपर, मिन इनके नफ्सों में से, मिन अनफुसिहिम इनके नफ्सों में से, यानी उन नफूस में से, वजिअना, और हम लाएँगे, बिका आपको, शहीदन अला हाउलाई, बतौर गवाह इन लोगों पर, व नज़्ज़लना अलैकल किताबा, और हमने नाज़िल की आपके ऊपर ये किताब, तबय्यिनन, खोल कर रख देने वाली, लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ को खोल के रख देने वाली है ये किताब, व हुदन व रहमतन व बुशरा लिलमुस्लिमीन, और हिदायत और रहमत और खुशखबरी सब मुसलमानों के लिए। सो थोड़ा-सा इस आयत को अलग-अलग इसके अल्फ़ाज़ को देख लेते हैं कि जिस दिन हम खड़ा करेंगे, यानी जजमेंट डे को, जब सारी उम्मतें, सारे नबियों की कौमें, सारे तमाम इंसानियत वहाँ पर खड़ी हुई है, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने बताया कि वहाँ पे क्या चीज़ हो रही होगी, कि पहले तो हर कौम के ऊपर एक गवाह लाया जाएगा, यानी जिस कौम के ऊपर जो नबी भेजा गया, जो वाज़ करने वाला भेजा गया, जो हिदायत देने वाला भेजा गया, जो सिखाने वाला भेजा गया, जो ये बताने वाला अल्लाह की तरफ से भेजा गया कि भई ये सही है और ये गलत है, तो पहले तो वो टीचर लाया जाएगा उस कौम के ऊपर, जो कौम पहचानती थी कि भई हमारे दौर में ये शख्स था, ये नबी था, या फलाँ ये शख्स था जो हमको बताया करता था सही बात। और उस गवाह को लाकर उस कौम से ये पूछा जाएगा कि भई तुमने इस कौम को गवाही दी उस कौम के सामने, और वो नबी कहेगा हाँ, मैंने इस कौम को आपका दिया हुआ मैसेज पहुँचा दिया था।
اور پھر ہماری قوم ہوتے 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 آخر میں جب ہماری قوم آئے گی تو ہمارے نبی کو صرف امت محمدیہ کے اوپر گواہ بنا کے نہیں لایا جائے گا، بلکہ ہمارے نبی کو ان تمام امتوں کے اوپر بھی گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ ہماری امت کو ان تمام امتوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت بالکل جو دوسرا سپارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے، امت وسطہ جو ہے، ہمیں امت وسطیٰ جو کہا گیا ہے، تو وہاں پر یہ کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری امت کو گواہ بنایا جائے گا ان ساری امتوں کے اوپر۔ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم تو اب موجود ہیں، اس زمانے میں موجود ہے ہماری امت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 1400 سال پہلے شروع ہوئی ہے۔ ہماری امت کیسے گواہی دے پائے گی حضرت نوح کی امت کے بارے میں، حضرت موسیٰ کی امت کے بارے میں، حضرت ابراہیم کی امت کے بارے میں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری امت ایسے گواہی دے پائے گی کہ جیسے دیکھیے نا، ہم فائنل ایڈیشن ہیں، تو فائنل ایڈیشن میں ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ لوگ پہلے آئے، پہلے اس دنیا سے گزر گئے، ان کے پاس جو صحف ابراہیم آئے تھے، ان کے پاس جو تمام معلومات آئی تھیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو جو تورات دی گئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ کچھ ریفرنس موجود تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے والوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوال یوں کیا جا سکتا ہے لاجیکلی، کیونکہ وہ ان کے بعد آئے تھے۔ تو بیسیکلی ہم سب سے آخری امت ہیں، اور ہمارے پاس جو ریولیشن آئی ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ اور اس ریولیشن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت آدم کا ذکر ہے، بتدریج شروع سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کا، تمام انبیاء کی اقوام کا ذکر ہے، اور اس ڈاکومنٹ کو پریزرو بھی کر لیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی ہم یہ گواہی دے پائیں گے حضرت نوح کی قوم کے اوپر کہ جی ہاں، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو میسج پہنچا دیا تھا۔ تو I mean how important we are۔ اس دن جو وہاں پر عدالت سجے گی، اس دن جو وہاں پر ججمنٹ ہو رہا ہوگا، اس میں ہمارا جو رول ہے وہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹ ہے جو پریزروڈ ہے، جو چینج نہیں ہوا ہے۔ ہم دوسری امتوں پہ گواہی دینے والے بھی ہوں گے، تو سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص، اگر میں گواہی دے رہی ہوں کسی کیس میں کہ بھئی یہ صاحب سچے ہیں اور یہ صاحب جھوٹے ہیں، تو میرا اپنا بھی تو کچھ کریکٹر پھر ہونا چاہیے نا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد جب میرے متعلق بات شروع ہوگی تو پھر پوچھا جائے گا کہ اچھا بھئی یہ سچی تھیں یا جھوٹی تھیں، اور پتہ چلے گا ان کے تو اپنے ہی اعمال اتنے اتنے آگے پیچھے تھے۔ تو کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ میرے تو اپنے ہی اعمال اتنے آگے پیچھے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رول اس دن مجھے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ مجھے دوسرے لوگوں کے متعلق سچ اور جھوٹ کے متعلق گواہی بھی دینی ہے۔ سو ہاؤ embarrassing اٹ ول بی کہ بعد میں ایک گواہی میں جا کے تو میں کسی کو جھوٹا قرار دے رہی ہوں، اور تھوڑی دیر بعد میرے اپنے خلاف گواہیاں پڑ رہی ہیں کہ میں خود جھوٹی ہوں۔ تو ہماری امت پہلے دوسروں کے خلاف، دوسروں کو پر گواہی دے گی، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے جائیں گے کہ پھر وہ سارے انبیاء کے اوپر گواہی دیں گے۔ اور اسی چیز مضمون کو کئی بار حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آخری جو شافع ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئیں گے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ آپ ججمنٹ ڈے کا حساب کتاب شروع کریں، اور وہ ان تمام نبیوں کے اوپر جو ہیں وہ ایک گواہ بن کر لائے جائیں گے۔ اور پھر اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ، کیونکہ اور یہاں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر نازل کی۔ یعنی اگر آپ آیت کو جرنلی بغیر کسی سیاق و سباق کے، بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے جرنلی پڑھیں، تو آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر ان کے نفسوں میں سے، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ بطور گواہ ان لوگوں کے اوپر، اور ہم نے نازل کی یہ کتاب آپ کے اوپر جو کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے ہر چیز کو، اور جو رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ تو بظاہر بغیر سیاق و سباق کے آپ یہ اس آیت کو پڑھیں، تو آپ کو اس آیت کے دو دو حصوں میں اگر آپ تقسیم کریں، تو آپ کو ایک حصہ میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا،
وہاں پر گواہیاں آئیں گی اور پھر آگے کتاب کا ذکر ہے، تو بظاہر یہ کچھ ریلیشن معلوم نہیں ہوتی، لیکن بیسیکلی یہ ریلیشن اگر تھوڑا سا ہم کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ، سوچ سمجھ کی ذہنیت کے ساتھ آیت کو پڑھ رہے ہیں، تو آیت کے آدھے حصے کو پڑھتے ہی ذہن پہ ہی سوال آئے گا کہ ہمارے رسول یا ہم کیسے گواہی دے سکتے ہیں ان قوموں کے بارے میں جو ہم سے ہزاروں سال پہلے گزر گئی، اور پھر فوراً یہ آیت جواب دیتی ہے کہ ہم نے آپ کو یہ ڈاکومنٹ دیا ہے، پریزرو ڈاکومنٹ، سیف ڈاکومنٹ، یہ وہ گواہی ہے، جس طرح عدالت میں باقاعدہ ڈاکومنٹ پیش کیے جاتے ہیں نا کہ بالکل ٹرو ڈاکومنٹ سے یہ گواہی آتی ہے، وہ دلیل بنتا ہے، تو یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ دلیل ہے، اور یہ نہ صرف ان امتوں کے لیے دلیل ہے بلکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ سو واٹ قرآن از فار اس، نہ صرف یہ پچھلے قوموں کے جو یہ ذکر اس میں آتے ہیں، جو بار بار تھرو آؤٹ ہم قوموں کی سٹوری پڑھتے ہیں، اب ہم یہ چودھویں پارے میں ہیں، 14th جز میں ہیں اس وقت ہم، تو ہم پچھلی کئی صورتوں میں، سورہ یونس میں آپ کو یاد ہوگا، سورہ ہود میں آپ کو یاد ہوگا، کتنی ڈیٹیل سے ہم نے ان قرآن تمام نیشنز کے قصے پڑھے ہیں، تو وہ نیشن کے قصے صرف اس لیے نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان کی سٹوریز بتانا چاہتے تھے یا یہ بتانا چاہتے تھے ہاؤ بیڈ دے آر، یہ ہم بیسکلی گواہی ہے ہمارے لیے، ہم وہاں اس دن کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ نہیں، ان کے انبیاء نے ان نیشنز کو ٹیچ کیا تھا اور اس کے بعد یہ بگڑ گئے تھے، تو بیسکلی اس ڈاکومنٹ کا ہمارے لیے یہ مطلب بھی ہے، اور پھر اس سارے قصے کو پڑھنے کے بعد اگر ہمارے پاس تھوڑا سا دماغ ہے تو پھر ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ اچھا دیکھو انہوں نے اس راستے کو فالو کیا اور اس کی وجہ سے یہ لوگ ڈسٹرائے ہو گئے، تو ہم کو اس راستے پہ نہیں جانا، تو یہ خوشخبری ہے اس کتاب میں ہمارے لیے کہ جیسے ہی ہم اس راستے پہ چلنا شروع کریں، مطلب کچھ چیزوں کی اگزامپلز اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہم اپنے ایکسپیرینس سے اس کو کرتے ہیں اور تو ہمیں پتہ چلتا ہے اوہ یہ کاروبار میں نے کیا اور یہ میں نے ایسے کیا اور اس میں میرا سارا نقصان ہو گیا، تو now I have an example کہ یہ فیزیبلٹی نہیں چلتی ہے، یہ آئیڈیا نہیں چلتا ہے، I have to do something else۔ تو اب ہماری خوش نصیبی کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہم کو بتاتا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا، یہ راستہ اختیار کیا، یہ راستہ اختیار کیا، you will go astray، یہ سب غلط انجام پہ پہنچیں گے، this is the particular line، اس کو اختیار کرو، یہ سیدھا لے کے چلے گی تمہیں اور تمہیں اس میں فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنی اس چھوٹی سی لائف میں ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر بہت سارے راستوں کو ڈھونڈ کے اور اس میں نقصان اٹھانے کے بعد کچھ کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از سو ایزی کوڈ آف لائف، جس لیے ہم کہتے ہیں کوڈ آف لائف ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک سولوشن بک ہے، اگر میں یہ کام کر لوں، اوپن دا بک، نہیں 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 یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اوکے دیٹس اٹ، یہ نہیں ہوگا صحیح، اس کا اینڈ رزلٹ صحیح نہیں ہوگا۔ اب ہم لٹرلی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعتاً اس مقام پر آ گئے ہیں، زمانے کے، وقت کے، دور کے اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ان تمام اسلامک تعلیمات کو ہم اب پروونلی سائنٹیفکلی پروو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اب وہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اب آپ کو سائیکالوجی یہ پروف کر کے بتا رہی ہے کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے وہ کتنا ہیلدی اس کا برین ورک کرتا ہے، اس کے نیورونز اور اس کے اوپر کتنا شدید پریشر کم ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر، اور پھر وہ کتنا ہیلدی چل سکتا ہے۔ ہمیں اسلام نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ معاف کر دو، تو معاف کرنے کے عمل کو بیسیکلی اس شخص کا فائدہ نہیں ہے جس کو ہم معاف کرتے ہیں، ہمیں خود فائدہ ہوتا ہے کسی دوسرے کو معاف کرنے کو، اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو بیسیکلی یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے لیے بندش نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک وہ نہیں تھا کہ اچھا بھائی کسی نے تو میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے، اب مذہب مجھے یہ سکھا رہا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہوئی، یہ اللہ کے بندے یہ آپ کے لیے بہتری تھی، اس میں آپ کے لیے ہی رحمت تھی، آپ اسے معاف کر دیتے تو آپ ہی اس برڈن کو اپنے اوپر سے لفٹ کر دیتے، تو یہ ہے خوشخبری ہمارے لیے۔ تو اب ہم آ گئے الحمدللہ آیہ نمبر 90 پر، جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اتنی بہت سارے گفٹ جس شخص نے ہم کو دیے،
ہم اس کا ریٹرن کیسے کر سکتے ہیں؟ اسکالرز نے آیا نمبر 90 کو قرآن کی ون آف دی ویری کمپریہنسو آیاز میں سے میں کیٹیگرائز کیا ہے. جتنے میں اس کے لیے جو اسکالرس کی جو ڈیٹیلز میں نے پڑھی، اس میں یہی ہے کہ اگر پورے قرآن کی کوئی چیز نہ ہوتی اور ایک یہ آیت ہوتی، کچھ آیت کے متعلق یہ اسکالرس کا یہ آتا ہے کہ اگر قرآن میں اور کچھ نہ ہوتا، صرف یہ ایک آیت ہوتی تو انف تھی. اور تو جیسا کہ ہم خاص طور پہ کوڈ آف لائف کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ زندگی گزارنے کا راستہ، زندگی کو کیسے مجھے گزارنا ہے، واٹ شوڈ آئی میک مائی سیلف، کہ میں کیا اپنے اصول بناؤں زندگی گزارنے کے. سو دس از دا آیا، ان اللہ، بے شک، اسٹرسڈ ہے، زور ہے، ان اللہ، بے شک، یامرو، امر حکم دینا، کوئی امر بالمعروف نہیں انکل منکر، ایک حکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اٹس ناٹ ایڈوائز، حکم ہے، حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا. اچھا پہلے ہم پوری آیت پڑھ لیتے، پھر ہم اس کا ریلیشن ڈیولپ کریں گے پچھلی آیتوں کے ساتھ، اینڈ دین وی ول سی واٹ کین وی ڈیڈیوس فرام اٹ. عدل، اگین جیسے میں نے ابھی کہا کہ اردو میں عدل کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی دو لوگ ہیں، ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ معاملہ بالکل صحیح طریقے سے سیٹل کیا جائے، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ سیٹل کیا جائے. تو ہمارے ہاں عدل جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ایک ریلیشن، ایک کورٹ کا ساتھ ایک معاملہ آتا ہے کہ بھئی صحیح انصاف یہ ہے کہ بھئی ایک چیز ہے اس کو برابر برابر تقسیم کیا جائے. سو ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اور احسان کے ساتھ کیا جائے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دیا جائے اپنے قرابت داروں کو. اور اللہ روکتا ہے، وَيَنْهَا، منع کرتا ہے، روکتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے. فاحشہ کا ترجمہ بے حیائی کیا گیا ہے. والمنکر، منکر کا ترجمہ برے کام کیا گیا ہے. والبغی، اور بغی کا ترجمہ سرکشی کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی سے، برے کام سے، سرکشی سے. وَيَعِظُكُمْ، اور وہ نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے. واعظ سے ہے یہاں سے، یعظکم، تم کو واعظ کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو. تو اب اتنی ساری نعمتوں کے بدلے میں ہم کیا ریٹرن کر سکتے ہیں اللہ کو؟ ہم کیسے بیہیو کر سکتے ہیں؟ کم سے کم ہم اپنی ممنونیت کو شو کرنے کے لیے، اس بات کو ریگارڈ کرنے کے لیے کہ ہاں ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے ہم کو حکم دیتا ہے. یعنی حکم دیتا کا مطلب یہ کہ if somebody is that اس کا مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہے پہنچا ہے کہ وہ خود ہی یہ سمجھ جائے کہ بھئی مجھے اس بات کے بعد کیا بات کہنی چاہیے. تو اگر وہ بیچارہ اتنا اگر میں لفظ استعمال کروں ڈم اور ڈفر ہے میرے جیسا، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آیا اتنی بات کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، اچھا بھائی تم اس ساری نعمتوں کے بدلے میں ایسے ریسپانس کر سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو؟ عدل کر سکتے ہو. اب عدل کا ترجمہ جیسے کہ میں نے کہا اردو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انصاف ہو گیا. اب عدل کا ترجمہ ایک یہ بھی جو عربک معنوں میں عدل جسے کہتے ہیں، عدل کا مطلب یہ ہے ڈیو، جو اس کی رسپیکٹ ہے، اس کا جو ڈیو جو ہونا چاہیے جواب کسی چیز کا. جیسے کہ میں نے ابھی ہم نے اگزامپل بیان کی کہ اگر آپ کو ایک دوست، جیسے چلیے اور چھوٹی اگزامپل کرتے ہیں، تحفے کو بھی چھوڑ دیجئے. ایک شخص ہے کہیں رستے پہ جا رہا ہے، آپ اسے جانتے بھی نہیں ہیں، آپ یو آر واکنگ دیئر، وہ سامنے سے ایک آدمی واک کر رہا ہے اور وہ آپ کو دیکھتا ہے اور وہ اسمائل کرتا ہے. واٹ شوڈ بی یور رسپانس؟ ایک سمپل، ایک انسانیت کے تحت، میں کہتی ہوں آپ اس میں ریلیجن کو بھی چھوڑ دیجئے، سمپل انسانیت، ایک فطرت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ اس کا رپلائی جو ہے وہ کریں گے اسمائل سے. تو یہ ہے عدل، کہ کسی نے آپ کو اسمائل کیا ہے تو آپ بھی اسے اسمائل کیجئے، آپ بھی اس کو ایک اچھا سا چہرہ دکھائیے کہ اس کے اوپر اچھا اثر پڑے. کسی نے آپ کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ بھی اس کو ایک اچھے الفاظ کا ایک تحفہ دیجئے. کتنی دفعہ آپ اس بات کو اکنالج کریں گے کہ کہیں رستے میں، کہیں آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں، کہیں اپنی ڈیلی لائف میں کوئی شخص اگر آپ کو فرون کر کے ایک ماتھے پہ بل ڈال کر ایک لک دے کے جاتا ہے، حالانکہ وہ گزر گیا، اس کے بعد اس کا آپ سے لینا دینا بھی نہیں ہے،
تو وہ ایک سخت لوگ، وہ ایک غصے کے لوگ، وہ ایک سخت الفاظ، وہی آپ کے دل پہ کتنا اثر کرتا ہے، کہ ایک برا-سا آپ کو بدمزہ سا کر دیتا ہے، ایک غصہ-سا آپ کے دل میں ڈیولپ ہوتا ہے، ایک بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس کے بنسبت کوئی شخص گزرنے والا صرف آپ کو اسمائل کر کے یہ کہتا چلا جاتا ہے، اوہ نائس ڈریس، اوہ یو آر لوکنگ گڈ، صرف اتنی چھوٹی سی چیز سے وہ نہ بھی کہتا تو لیکن آپ کا اٹ جسٹ میک یور ڈے، تو وہ والی چیز ہے کہ یہ ہے عدل، کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اتنا ہی رپلائی کر رہے ہیں، تو یہ تو ہو گیا عدل، جتنا ڈیو بنتا ہے اتنا تو ضرور ہی واپس کرنا چاہیے، اور پھر احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے۔ احسان کا ورڈ جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، وہ ہم احسان کا ورڈ وہاں یوز کرتے ہیں کہ جہاں ڈیو نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل ایک شخص کی جاب لگی، اس کی جاب یہ ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے تک یہ کام کرنے ہیں۔ تو اس نے 8 گھنٹے تک وہ کام جو اس کی جاب ڈسکرپشن تھی وہ تو کیے، لیکن جب وہ دکان بند کرنے لگا، فار ایگزامپل وہ کسی شاپ میں کام کرتا ہے، تو اس نے سوچا کہ بھئی میں یہ چیزیں اور ہیں بکھری پڑی ہیں، میں ان کو اٹھا کے دوبارہ جگہ پہ رکھ دوں، یا یہ چیزیں میں رجسٹر میں نوٹ کر دوں، مطلب سم تھنگ ایکسٹرا ٹو آرگنائز ٹو ایڈ اپ ٹو دیٹ جاب، تو یہ ہو گیا احسان۔ تو احسان کیا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اور احسان کرنے کا مطلب واٹ از یور ڈیو، اس سے زیادہ کرنے کا۔ کئی طریقے سے اگر صرف احسان کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا جائے تو میرا خیال ہے وی نیڈ مینی 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 سیشنز۔ حدیث جبریل کا اگزامپل لیتے ہیں کہ جو حدیث جبریل بڑی طویل حدیث ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو کیسے ڈسکرائب کیا، اس میں یہ ہے کہ آ، کس طرح نماز پڑھی جائے، میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہی ہوں کہ کس طرح تم نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر تم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ اس سے ایک نیچے کا درجہ ہے۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ اگر تم اتنے ہائی لیول پہ جا کے کام نہیں کر سکتے ہو تو اس سے تھوڑے کم لیول پہ آ جاؤ، تو مطلب ایک چیز جہاں ڈیو ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو مجھ پہ فرضی ہے، یہ تو میری تمام تعلیمات کا، میں جیسے جب میں کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ اس میں تمام لیگل ڈاکومنٹ میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ میں اس چیز کو سپوز کر رہی ہوں کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو شامل ہی ہو گیا ہے۔ لیکن میں نماز میں کھڑی ہوئی اور میں خود اپنے آپ کو یہ تصور کر رہی ہوں کہ میں ہم کلام ہوں اس رب سے، میں وہاں کھڑی ہوں، میں اس دربار میں حاضر ہوں، میں جو بات کہہ رہی ہوں باقاعدتاً میں نے یہ تصور قائم کیا ہے کہ میرے سامنے کوئی متکلم ہے جو میرے الفاظ کو سن رہا ہے، میں اس سے کنورسیشن میں ہوں۔ تو جب انسان اس پورے تصور میں انٹر ہو جائے گا تو obviously وہ بھول جائے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ شور مچ رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اکثر میں وہ اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ ایک حکایت ہے کہ وہ صحرا میں نماز پڑھ رہے تھے اور صحرا میں مجنوں لیلا لیلا کہتے ہوئے ان کے آگے سے گزر گیا، تو انہوں نے نماز جب سلام پھیرا تو انہوں نے اسے ڈانٹا کہ تمہیں نظر نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم انسان ہو، ایک نماز کے آگے سے گزر گئے تم؟ تو مجنوں جواب دیتا ہے کہ میں تو اپنے محبوب کی محبت میں اتنا اندھا تھا کہ مجھے آپ نماز پڑھتے نظر نہیں آئے، تو آپ کیسے محبوب کی محبت میں تھے کہ آپ کو میں گزرتا نظر آ گیا؟ تو پوائنٹ وہ ہے کہ یہ ہے وہ لیول کہ جب انسان دنیا و معرفت سے بیگانہ ہو جاتا ہے، یہ ہے احسان کا لیول۔ تو یہ نماز کے متعلق ایکسپلین کیا گیا کہ کیا احسان ہے۔ عام معاملات میں احسان یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو تحفہ دیا تو آپ اس کو اس سے بڑھ کر تحفہ دے۔ عدل تو اتنا ہو گیا نا کہ اس نے مسکرایا تو آپ نے مسکرایا۔ احسان یہ ہوا کہ نہ صرف آپ نے مسکرایا بلکہ اس سے پوچھا بھی ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ، اس کو کوئی اچھا کمپلیمنٹ بھی دیا۔ آپ نے صرف مسکرانے پر اتفاق نہیں کیا۔ اسی لیے یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو سلام کرے تو وہ السلام علیکم کہتا ہے تو آپ بڑھ کے جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے آپ کو 30 نیکیاں دی، اس نے آپ کو 10 نیکیاں دی، آپ اسے 30 نیکیاں دیجئے۔ تو یہ احسان مانے ایک فیلنگ کہ میں جو اس نے مجھ سے کیا ہے میں اس سے بڑھ کے کروں، تو احسان کا درجہ جو ہے وہ بہت اوپر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسانی الا الاحسان، تو ہمارا احسان تو یہ ہوا
ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا اور ہمارے احسان کے اوقات کیا، لیکن سوچئے چلیے ہم نے اپنے حساب سے ایک حساب لگایا کہ اچھا بھئی مجھ پہ اتنا فرض تھا کرنا لیکن میں نے اس سے زیادہ کر دیا، مجھے 2.5% زکوٰۃ دینی تھی، وہ تو میں نے دی ہی دی، لیکن میں نے اس میں اتنا بڑھا دیا، چاہے وہ صدقے میں شمار ہو جائے، چاہے وہ ایکسٹرا زکوٰۃ میں شمار ہو جائے، یا نہیں چلو میں نے بڑھ کے 3% کر دیا۔ یہ میری طرف سے عمل ہوا، انسان کی طرف سے عمل ہوا۔ لیکن جب اللہ اس کا جواب احسان سے دے گا، آیت ہے نا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ بڑھائی ہوئی چیز کو جو آپ نے اپنے حساب سے بڑھ کر کری، اس کو اللہ پھر بڑھا کر دے گا۔ تو جب وہ بڑھا کر دے گا، وہ جو خزانوں کا مالک ہے، جب وہ بڑھا کر دے گا جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جب وہ بڑھائے گا تو پھر وہ کتنا بڑھائے گا۔ اس کو سوچئے کہ جیسے اگزامپل ہم کسی ایک غریب دوست ہے اور ایک امیر دوست ہے، ایک غریب رشتہ دار ہے اور ایک امیر رشتہ دار ہے، ایک بھائی غریب ہے اور ایک بھائی بہت امیر ہے، تو وہ بھائی جب امیر بھائی کے ہاں جاتا ہے تو جو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے کے جاتا ہے، لیکن جب وہ امیر بھائی غریب بھائی کے ہاں آتا ہے تو وہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق چیز لے کر آتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب یہاں احسان انسان اپنی طرف سے کرے گا تو کتنا کو احسان کر دے گا وہ، لیکن پھر وہ کیا ڈور اپنے لیے اوپن کر رہا ہے۔ پھر جب اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہیں تمہارے حساب سے دوں گا تو وہ کتنا ہے، تو جب وہ احسان کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو وہ کتنا ہوگا؟ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں جنت کے لیے کوالیفائی ہی نہ کرتے ہوں۔ وہاں احسان یہ ہوگا کہ بھئی ان کو تو ایک پہلے لیول، دوسرا لیول، تیسرا لیول، چوتھے لیول، پتہ نہیں کون سے لیول کی جنت میں پہنچا دو، احسان ہی ہے نا پھر تو حساب کتاب کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر تو وہ کیلکولیشن ہی ختم ہو گئی نا وہاں پر تو۔ تو پھر اللہ تمہارا تعالیٰ آپ کو کتنا احسان دے گا، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے احسان کرو۔ ہم یہاں پہ کہتے ہیں بھئی فلاں نے تو میرے ساتھ یہ نہیں کیا، میں کیوں اس کے ساتھ یہ کروں؟ کر دو، احسان میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ پھر تو آپ اہل ہو جائیں گے، اس لسٹ میں آ جائیں گے جس میں آپ پر احسان کیا جائے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھی بات نہیں کرتا ہے اور یا یہ کہ بری طریقے سے پیش آتا ہے، اور خاص طور پر یہ جب ہم بات کرتے ہیں معاملاتی کی انسانی کی، تو پھر فوری طور پر آپ کے ذہن میں وہ لوگ آتے ہیں جن سے آپ کا ریلیشن ہے، یعنی کہ رشتہ دار۔ تو فوری آیت میں آگے الفاظ آئے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت و دار والوں کو، قرابت داروں کو دو۔ سب سے سخت کام ہے قرابت داروں کو دینا، کیونکہ وہاں پہ معاملے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک ماضی ہوتا ہے وہاں پہ۔ میں نے تو یہ کیا تھا، انہوں نے تو یہ کیا ہی نہیں، میں نے تو ان کو اس وقت بلایا تھا، انہوں نے تو مجھے بلایا ہی نہیں، میں نے تو ان کو اتنا اچھا گفٹ دیا تھا، انہوں نے تو مجھے اتنا خراب دیا، میں تو ہمیشہ ان کے لیے یہ کرتا ہوں، وہ ہمیشہ میرے لیے برا کام کرتے ہیں۔ کیونکہ وہاں پہ سلیٹ کلین نہیں ہوتی نا۔ ایک عام آدمی ہے، ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے پاس ایک میسج آتا ہے، ارے بھائی میں کچھ فنڈ ریز کر رہا ہوں، ایک فلاں میرا کوئی غریب ہے اور اس کو ضرورت ہے، گھر بنانا ہے، لڑکی کی شادی ہونی ہے، تعلیم کا وہ ہے، معاملہ ہے، بیماری ہے، ہم جلدی جلدی اس کو پیسے بھیج دیتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، لے لو جمع کر لو۔ ہمارے اپنے قرابت داروں میں سے ایک آتا ہے معاملہ کہ بھئی وہ فلاں ہے، ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے، ہاں جب ہمارے ہاں مسئلہ ہوا تھا جب تو انہوں نے ایسا کیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن ہے نا، تو وہاں دینا مشکل ہے۔ تو وہاں انسان یہ سوچے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو میرے ساتھ ایسا کیا، میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے احسان کرنے کا، اور یا اللہ یہ میں نے تیری بات مانی، یہ میں نے تیری طرف سے یہ احسان کر دیا، اپنے ہی دل میں کھاتے میں لکھ لیجئے، اللہ کو بتا دیجئے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے جا کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، بس یہ ہو گیا آپ کا معاملہ آپ کے اللہ کے درمیان۔ تو پھر آپ اس لسٹ میں آ گئے کہ جس میں پھر آپ یہ کوالیفائی کر جائیں گے اس دن وہاں کہ اللہ آپ پر احسان کرے۔ تو وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو چن چن کے وہ وہ ایونیوز بتا رہا ہے جن کا ریوارڈ بہت بونس پلس ہے، گو کہ وہ یہاں ذرا سے مشکل ہے لیکن ان کا ریوارڈ بہت بونس پلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، یہ رشتہ داروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ہی ماشاءاللہ ایسے رشتہ دار ایسے ہیں، باقی لوگ بہت خوش نصیب ہیں، رشتہ داروں کا معاملہ ایوری ویئر ایسا ہے۔ حضرت میں غلط نام نہیں کوٹ کرنا چاہتی، ایک صحابی بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ یہ باغ ہے خوبصورت سا، اس میں کھجور کے درخت ہیں، اس میں اتنا ریونیو ہے، اس میں اتنی چیزیں اتنا لکریٹو ہے،
میں دیتا ہوں صدقے میں، آپ دے دیجئے، دان کر دیجئے، بتائیے کس کو دینا ہے؟ اب اگر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ مدینے میں فلاں جو بیچارہ غریب آدمی ہے اس کو دے دو، ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ دینے پہ راضی ہیں، وہ کہا انہیں دے دے، میں دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو۔ چچا زاد بھائی کو دینا جو ہے وہ all together is a different case. There is a lot behind a history کہ چچا نے کیا کیا تھا، چچی نے کیا کیا تھا، اور اس چچا زاد بھائی نے میرے ساتھ کیا 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 ہے۔ چچا زاد بھائی کو دینا جو ہے وہ ہے احسان۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گن گن کے بتا رہا ہے کہ آپ دے دو، یہ یہاں دے دو، کتنی زندگی ہے وہاں اس کا تمہیں اللہ کے احسان کی طرف سے جواب ملے گا۔ وَيَنْهَا منع کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، روکتا ہے تم کو، تمہارے آگے بیریئر لگاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ یہ نہ کرو، کیا نہ کرو؟ انل فحشا، فحشا کی اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا، ہر اسکالرز نے اس پہ بہت کام کیا ہے کیونکہ قرآن میں یہ کافی کانسیپٹ ہے۔ کچھ اسکالرز کا اس میں بیان یہ ہے کہ فحشا کا مطلب ہے یہ وہ برائی، وہ گناہ جو انسان چھپ کے کرنا چاہتا ہے۔ قدرتی طور پر انسان کے اندر ایک اپنا بھی ایک میٹر ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو انسان، کچھ بے حیائی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے وہ کمرے میں الگ کرے۔ کچھ معاشرے تو اتنے ماورا ہو گئے، اتنے بے حیا ہو گئے، اتنی ان کی غیرت شرم ختم ہو گئی کہ وہ اب اس کو کھلے عام بھی کرنا میں ان کو کوئی حیا نہیں آتی۔ لیکن کچھ معاشروں میں اگر ابھی بھی یہ ہے کہ وہ کام تو وہ کر رہے ہیں، شراب تو وہ پی رہے ہیں، لیکن وہ کھل کے نہیں پی رہے۔ اور آلدو کہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی منافقت ہے کہ وہ چھپ کے تو کام کر رہے ہیں، آگے 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 وہ بڑے نیکوکار بن رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ جب ایک گناہ کی جو ایک برائی کی جو ایک روب ہے، ایک برائی کی جو ایک، کیا کہنا چاہیے لفظ کی، جو اس کی جو ایک برائی کی جو ایک نفرت ہے وہ انسان کے دل سے ختم ہو جائے، اور پھر وہ اسے کھلا کرنے لگے معاشرے میں، تو پھر دوسرے لوگ بھی کھلا کرنے لگیں گے، اور وہ معاشرہ بالکل جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا۔ تو کسی گناہ کو کرنا لیکن چھپ کے کرنا، اس کا ایک پازیٹیو اینگل یہ بھی ہے کہ کم سے کم اس آدمی میں اتنی حیا تو ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کھلے عام لوگ اس کو شرابی کہیں یا زانی کہیں یا ایسا کہیں۔ کچھ اسکالرز نے فحشا کی ڈیٹیل یہ دی ہے کہ یہ صرف ایک اڈلٹری یعنی کہ زنا کا جو گناہ ہے اس کے لیے اس کو وہ فحشا کہتے ہیں، کیونکہ وہی ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور فحش کے کاموں میں آتی ہے، اور وہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آخری درجے کے انسان میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہ ہو، انٹل یہ کہ وہ معاشرہ بالکل آخری لیول سے بھی گزر چکا ہو۔ تو بیسیکلی وہ فحشا ہے، اور کچھ اسکالرز اس میں تمام گناہوں کو شامل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز فحشا ہے، بے حیائی ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا اور آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ بے شرم ہی ایسا کر سکتا ہے نا کہ مطلب کہ اس کو کوئی شرم ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ تو میرا، اس شخص نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا اور میں اب اس کے ساتھ اتنا برا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ تو بیسیکلی آپ اسے ہر لیول پہ سوچ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کے اندر انڈیکیٹر ہے کہ نہیں یار یہ میں کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن چاہتا نہیں کہ دوسرے اسے بے نمازی سمجھے، کوئی شخص ہے جو چھپ کے کچھ اور کرتا ہے لیکن چاہتا نہیں کہ دنیا اس کو اس طرح کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے رک جاؤ پھر اس کام سے، یہ سب فحشا سے رک جاؤ۔ والمنکر، اور برے کام، منکر کا مطلب بیسیکلی ہے وہ چیز جس سے منع کیا جائے، وہ چیز جس کے تم انکاری ہو رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جھوٹ بولنے کو منع کیا ہے تو وہ منکروں میں آئے گا، بے ایمانی کرنے کو منع کیا ہے تو وہ منکر میں آئے گا۔ کوئی بھی ایسی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تم کو بتائی ہے کہ یہ نہ کرو اور تم اسے کر رہے ہو، تو وہ سارے منکر کام ہیں۔ ان کے کرنے میں تمہارے لیے دنیا میں بھی واللہ نقصان ہے، فزیکلی، سائیکالوجیکلی، پریکٹیکلی وہ اس کے نقصانات آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ چیزیں اینڈ آف دا لائف میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں اسی دنیا میں کہ اس کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور والبغی، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بغاوت۔ بغاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے، نیگیٹو ورڈ سینس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک حکومت ہے اور وہاں کے لوگوں نے اس حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، مطلب وہ اسٹیٹ کا حکم ماننا چاہیے تھا اور وہ باغی ہو گئے۔ ہمارے پاس 1847 میں جو انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کے انگریزوں کے خلاف ایک جہاد جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ انگریزوں کی ہسٹری کی کتاب میں بغاوت کے نام سے ہے، کیونکہ وہ ان کی گورنمنٹ تھی اور وہ اس کو بغاوت کے حوالے سے دیکھتے تھے۔ ہمارے لیے وہ ایک اپریسرز کے خلاف جنگ تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بغاوت کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت۔
اللہ تعالیٰ جس چیز کو روک دیتا ہے تم سے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہ کرنا اور تم اس کو کرتے ہو، تو اسے بغی نہ جرنلی کچھ اسکالرز نے بغی کو خاص طور پہ شرعی اصولوں کے خلاف کہا ہے۔ مثال کے طور پہ سود کو منع کیا گیا ہے، حلال حرام کی چیزوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو وہاں اس کو بغاوت کے لفظ سے یوز کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پھر منکر بھی برے کام ہو گئے، فحشا بھی برے کام ہو گئے، بغاوت بھی برے کام ہو گئے، تو تینوں کے لیے الگ الگ ورڈز کیوں یوز کیے گئے ہیں؟ تو اس کی ایکسپلینیشن اسکالرز نے یہ دی ہے کہ فحشا وہ برے کام جو آپ چھپ کے کر رہے ہیں، منکر وہ برے کام جو آپ علل اعلان بھی کر رہے ہیں، اور وہ کام جو کہ جیسے جھوٹ بولنا، دیانتداری، بے ایمانی کرنا، یعنی جو عوام کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے نا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ بے ایمانی کر رہا ہے، اس طرح۔ اور بغی وہ جو جن چیزوں کے لیے اللہ نے لائن ڈرا کر دی ہے، یعنی شریعت کے حوالے سے کہ بھئی آپ سود نہ لیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس لائن کو کراس نہ کریں، یہ چیز نکاح میں، یہ عورت کے ساتھ تعلق آپ کا نکاح کے بعد ہونا چاہیے، اس چیز کو آپ نہ کریں، تو یہ بیسیکلی بغی بھی اسی تمام کیٹیگری میں، لیکن تمام شرعی حوالے سے اس کو کہا ہے کہ وہ ہے۔ تو اللہ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کی میرے دل میں کوئی اہمیت ہے، میرے دل میں کوئی وقت ہے، تو پھر میں اور کچھ کروں نہ کروں، میں اللہ پہ کیا نعوذ باللہ احسان کر سکتی ہوں، لیکن میں پھر یہ کر سکتی ہوں کہ میں فحشا سے پرہیز کروں، میں منکر سے پرہیز کروں، میں بغی سے پرہیز کروں، اور میں اپنے تئیں جتنی میری اوقات ہے اس میں جو میرے لیے لمٹ دی گئی ہے، فرض نماز 4 رکعت رکھی گئی ہے تو 4 سنت پہلے 4 سنت بعد ہے، وہ غیر موقع ہے تو پھر میں 2 نفل ایڈ کر لوں، یہ ایک ایکسٹرا ہو گیا، یہ پھر احسان ہو گیا۔ پھر میں کچھ اور ایکسٹرا کر لوں، تو ٹرائی ٹو ایڈ سم اسٹف ان یور لائف، کیونکہ دیکھیے فرض نماز پڑھی تو عدل کرا، یعنی یہ حکم تھا تو اس کو کرنا ہی تھا، تو ہم ایک بیس لیول تک بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم کوالیفائی ہو گئے اللہ کے احسان کو حاصل کرنے کے لیے، تو سوچئے کہ آپ کے 2 رکعت ایکسٹرا نفل جو آپ یہاں پڑھتے ہیں، وہ وہاں آپ کو اللہ کے جب احسان کا کوالیفائی کرائیں گے، تو دیر اسکائی از دا لمٹ۔ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے، وہ آپ کو ایک پورا جنت کا لیول اپ گریڈ کر دے، 2 لیول اپ گریڈ کر دے، 3 لیول اپ گریڈ کر دے، جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ تو احسان ہو رہا ہے نا، اب اللہ کا احسان تو پھر اللہ کا احسان ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھنے کی، ان کو اپنے دل میں اتارنے کی، ان کو اپنے لیے ایک کوڈ آف لائف بنانے کی، جب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جو کچھ ہم نے یہ سنا ہے، جو کچھ یہ ڈسکس کیا ہے، اس کو ایسے ہی بس بند کر کے اب ہم اگلے دوبارہ میٹنگ میں نہ آ جائیں، بلکہ پھر ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے آج میں نے یہ چیز سیکھ لی، چلو پہلے نہیں سیکھی تھی ماننا، یا بیسیکلی بات یہ کہ پتا تو ہمیں یہ سب کچھ پہلے ہی تھا کہ چلو پہلے توفیق نہ ہوئی تھی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج اپنے لیے یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا کام تو میں یہ کروں گا، اتنا یہ میں احسان کے ضمن میں کروں گا میرا۔ اور سچ سچ بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے سخت احسان ہے عبادتوں کے حوالے سے، ایکسٹرا روزے رکھنا، ایکسٹرا نفل پڑھنا، ایکسٹرا حج کرنا، ایکسٹرا عبادتیں کرنا، اٹس اسٹل کاؤنٹڈ ایز اے ایزی تھنگ۔ احسان کے حوالے سے وہ احسان زیادہ مشکل ہے کہ اس شخص سے جا کر انوائٹ کرنا جو آپ کو اپنے گھر انوائٹ نہیں کرتا، اس شخص کو تحفہ دینا جو آپ کو تحفہ نہیں دیتا، اس اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنا جس سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی بھلائی نہیں کرتا، واللہ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ، بٹ اگین دیٹ از اے انٹینس کوالٹی آف احسان۔ تو وہ انٹینس کوالٹی کا جواب بھی آئے گا، پھر چھوڑ دیجئے دنیا میں اس سے توقع کرنا، آپ جس کے لیے احسان کی لسٹ میں کر رہے ہیں پھر اس سے توقع کریں، اور اللہ سبحانہ انشاءاللہ سبحانہ تعالی ہمیں پھر آخرت میں اس کے بڑے ریوارڈ، اور دنیا میں بھی ہوتا ہے، ڈونٹ تھنک کہ یہ صرف آخرت کے لیے ہے، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا دل کھول دے ان تمام پریکٹیکل چیزوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔